الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کو سمجھیں گے۔ اللہ آیت نمبر 23 کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو بندگی اور عبادت اپنے رب ہی کی کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بندگی اور عبادت رب کی ہے۔ تو نزلنا علی عبدنا، نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس شک کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے ضمن میں کی تھی کہ کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش تو بالکل نہیں، اس کی ہدایت و رہنمائی اٹل، حتمی اور فائنل ہے۔ لیکن شک کرنے والے تو دنیا میں کثیر تعداد میں دستیاب ہیں نا، تو اس آیت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ پہلے آپ وہ 5 مقامات دیکھ لیجئے جس پر اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ پہلا مقام ہے سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34 کا، یعنی 33 اور 34۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، پس چاہیے کہ وہ اس جیسا کلام پھر بنا لائے نا، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 قل، کہہ دیجئے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَإِنِ اجْتَمَعَتْ، اگر جمع ہو جائیں الانس والجن، انسان و جن سب، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات پر کہ لے آئیں بِمِثْلِ هَٰذَا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن، تو لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل اور اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے۔ تو ان 2 مقامات پر پورے قرآن اور پورے کلام کا چیلنج کیا گیا۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں پورے کلام سے بھی نیچے آ کے چیلنج کیا گیا کہ بس 10 صورتیں بنا لاؤ، پورا قرآن تو تم نے کیا بنانا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قل، کہہ دیجئے، فَأْتُوا، تو لاؤ نا، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَیات، تم بھی ذرا 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اس سے بھی نیچے آ کے بات کی، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود؟ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ 4 مقامات تھے، سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38۔ تو یہ 4 مقامات، یہ سب مکی مقامات ہیں، مکی صورتیں ہیں۔ اب یہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23، یہ مدنی صورت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو جاؤ لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو یہ 5 مقامات ہیں جہاں چیلنج کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں نا، کئی معجزات ہیں۔ ان معجزات کی تفصیلات دیکھنا ہو تو علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبی میں ایک جلد انہی واقعات پر مشتمل ہے۔
میرا مقصد اس موقع پر معجزات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اور سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والے۔ تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے نظام اور کام طبیعی قوانین فزیکل لاز کے مطابق چل رہے ہیں۔ مثلا آگ جلاتی ہے، اگر کسی موقع پر یہ قانون ٹوٹ جائے اور آگ نہ جلائے تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ عادت توڑ کر کام ہوا، قانون توڑ کر کام ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو معجزہ عاجز کر دینے والے، یعنی جس کو انسان نہ کر سکے، جو فزیکل لاز کے مطابق نہ ہو، اس سے ہٹ کے ہو جائے۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر ثبوت ہے اور دلیل ہے۔ سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ ہماری کلاس کا نام بھی قرآن حکیم کلاس ہے نا، تو یہاں بھی قرآن حکیم ذکر کیا گیا۔ قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے، یعنی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر قرآن حکیم کو اس بات پر دلیل بنایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ پیش کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کو صورت بنا کے لاؤ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو چیلنج کیا گیا کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کو صورت بنا لاؤ، یہ چیلنج کیوں کیا گیا؟ منکرین نے قرآن حکیم پر کیا اعتراض کیا تھا، کیا آبجیکشن لگائی تھی؟ یہ اعتراض تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض کس بیس اور کس بنیاد پر کرتے تھے یہ سمجھنا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی گرامر کی بات کروں گا، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے۔ اگر جو گرامر نہیں جانتے، سمجھ نہیں آئے گی، وہ پریشان نہیں ہوں گے، اس 1 منٹ کی گفتگو کو چھوڑ کر اگلی گفتگو سمجھ لیں گے۔ یہاں فرمایا نزلنا علی عبدنا، نزلنا باب تفعیل سے، باب کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کروں تو ہوگا نزلنا علی عبدنا، ہم نے تدریجاً نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اور اپنا کلام اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو اس کے اندر معنی کا اضافہ یوں ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل کیا۔ اور سورۃ القدر آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں نزلنا نہیں بلکہ انزلنا ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، نازل کیا ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو۔ تو یہاں انزلنا باب افعال سے، اس کا معنی ہے یک مشت سارا قرآن نازل کر دیا۔ تو یہ میں پہلے کلپ نمبر 3 میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پر یک مشت سارا قرآن نازل کیا گیا، پھر وہاں سے زمین کی طرف رفتہ رفتہ ضرورت کے مطابق اتارا گیا۔ تو یہ جو نزلنا علی عبدنا ہے نا، کہ یہ جو قرآن تدریجاً رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اترا، اس کو تو یک مشت نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اعتراض سمجھیے، یہ تو ایسے نازل ہو رہا ہے جیسے ایک شاعر جو چند اشعار پر مبنی کوئی نظم پیش کر دیتا ہے، پھر کوئی غزل منظر عام پر آ جاتی ہے، پھر مزید کو سوچ بچار کرتا ہے تو پھر قصیدے اور نظمیں پیش کر دیتا ہے، یوں رفتہ رفتہ تدریجاً اس کا دیوان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تو انسانوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ پوری کتاب یک مشت پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو میں نے بیس ذکر کی ہے، بنیاد ذکر کی ہے اعتراض کی، اس کو اللہ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں کھول کر بیان کر دیا۔ لولا نزل علیہ القرآن،
یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جملتاً واحدہ، یک بارگی، ایک ہی دفعہ میں یک مشت سارا کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو یہ اعتراض اللہ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں کھول کے بتا دیا کہ اس بیس پر کہتے تھے۔ اور سابقہ آسمانی کتب بھی یک بارگی عطا نہیں کی گئی، یہاں تو آپ سب جانتے ہیں نا۔ بالخصوص آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر پوری تورات یک بارگی عطا کر دی گئی، تو بظاہر ایک بڑا وزنی اعتراض اٹھایا گیا۔ تو اس اعتراض کو بے وزنی کرنے کے لیے چیلنج پیش کر دیا گیا۔ چیلنج انگلش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی کو مقابلے کے لیے بلانا۔ تو فَأْتُو، آؤ نا پھر، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کو صورت بنا کر لاؤ۔ یعنی ہم بھی یہ تم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یک مشت پورا قرآن لے آؤ، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ۔ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہوں کو۔ ادھر تو آپ کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے ہیں، اب تم سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اکیلے اکیلے بنا کر لاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ شہداء سے کیا مراد؟ یا تو مراد ہیں جن کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، یا پھر جو اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتے ہیں، شاعر و ادیب، فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں۔ تمام ماہرین کلام کو جمع کر لو، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کی معاونت کرو اور ایسا کلام بنا کر لا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے۔ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ پھر بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو تم، اگلی بات کہنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، اس جیسی صورت بنا بھی نہیں سکو گے۔ یعنی یہ اس کو درسی زبان میں کہتے ہیں جملہ معترض، جو کلام چل رہا ہے اس سے ہٹ کے اللہ ایک درمیان میں بات ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو، اگلی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا کر نہیں سکو گے۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے۔ کیوں خامخواہ ضد و عناد اختیار کر کے انکار کر رہے ہو؟ کل یوم قیامت آگ کا سامنا کر سکو گے؟ اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ التی وقودھا، اس آگ کا ایندھن، فیول، ایندھن اور آگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایندھن اس کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے، تو وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اعدت للکافرین، یہ ایسی خطرناک آگ منکرین کے لیے تیار کی گئی۔ تو اللہ کے سامنے اپنے جذبات کو پیش کر دیجئے۔ اے ہمارے رب، جو قرآن حکیم آپ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہم دل و زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔